وزیر مریم نواز کا سیلاب زدگان کے لیے خصوصی کارڈ جاری کرنے کا اعلان، کہا ملکی تاریخ میں بدترین سیلاب آیا، غفلت کی نیند نہیں سوئے، دن رات کام کیا، پنجاب کابینہ 18 گھنٹے جاگی، پی ڈی ایم اے سول ڈیفنس ستھرا پنجاب کی ٹیم قابل تعریف ہے۔ الحمرہ کلچرل کمپلیکس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فلڈ سروے کیمپین کا باضابطہ افتتاح کیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ نے سروے پورٹل لانچ کیا اور سروے ٹیموں سے حلف بھی لیا۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے عہد کرتی ہوں کہ میں ہر سیلاب سے متاثرہ علاقے تک پہنچوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایمانداری سے اور پوری محنت سے اس فرض کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب زدگان کے لیے خصوصی کارڈ جاری کرنے کا اعلان۔ مریم نواز بولی، متاثرہ مکان پر 5 لاکھ، پورا مکان گرنے پر 10 لاکھ دیے جائیں گے۔ 12 ایکڑ تک کے کسان بھائیوں کو فی ایکڑ 20,000 روپے امداد فراہم کی جائے گی۔ جس کا پورا گھر گر گیا ہے اس کو 10 لاکھ روپے ملیں گے، پنجاب بینک سے ہم یہ کروا رہے ہیں۔ جس کا آدھا گھر بہ گیا اس کو 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ جس کا بڑا جانور بہ گیا ہے اس کو 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ جس کا چھوٹا جانور جو کہ بھیڑ بکری اگر بہ گئی ہے اس کا نقصان ہو گیا ہے تو اس کو 50,000 روپے ملیں گے۔ اور جو میرے کسان بھائی ہیں، مجھے احساس ہے کہ فصلوں کا جو نقصان ہوا ہے پر ایکڑ 20,000 روپے ہم 12 ایکڑ تک کے کسانوں کو دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ سیلاب کے دوران پنجاب نے تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا۔ سروے ٹیم میری آنکھ، کان، ہاتھ اور بازو ہیں۔ پنجاب میں 10,000 افراد پر مشتمل 2200 ٹیمیں سروے کریں گی۔ ہر نقصان کا مکمل ازالہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ ہر سیلاب سے متاثرہ فیملی الحمدللہ نقصانوں کا ازالہ کر کے، اپنے نقصانوں کو پورا کر کے واپس اپنے گھر میں جا کے آباد ہو گئی ہے۔ آپ میری ٹیم ہیں، میرے آئیز ہیں، میرے ایئرز ہیں، میری آنکھیں ہیں، میرے کان ہیں۔ آج کے بعد فیلڈ کے اندر میرے وہ ہاتھ ہیں، بازو ہیں جن سے میں کام کروں گی۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے دستاویزی فلم بھی پیش کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ سیلاب زدگان کے زخموں پر مرہم رکھنے کا فیصلہ، پنجاب میں فلڈ سروے مہم کا آغاز کر دیا۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 20 لاکھ امداد ہوگی۔ حکومت نے 20 ستمبر تک ہونے والی اموات کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ نادرا کا پرفارمنس، شناختی کارڈ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ لازم کرا، پی ڈی ایم اے کا ڈپٹی کمشنرز کے نام مراسلہ۔ مانسون بارشوں اور سیلاب میں جاں بحق افراد کے لواحقین کی مالی امداد کی جائے گی۔ لواحقین کو فی کس 20 لاکھ روپے امداد دی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے تمام اضلاع سے جاں بحق افراد کی تفصیلات طلب کر لی۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ پنجاب میں 20 ستمبر تک رپورٹ ہونے والی اموات کا ڈیٹا مانگا گیا۔ لواحقین کو امداد کے لیے نادرا پرفارما، شناختی کارڈ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ دینا ہوگا۔ ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ متاثرہ خاندانوں کے کیسز فوری طور پر بھجوائے جائیں تاکہ لواحقین تک امداد پہنچائی جا سکے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں، پولیس کے ترقیاتی بجٹ پر بڑا کلہاڑا چل گیا۔ رواں سال 7 ارب 40 کروڑ کے ترقیاتی بجٹ میں سے 40% واپس سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی کے بعد فنڈز کی دوبارہ بحالی متوقع ہے۔ پنجاب پولیس کے بجٹ سے سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی کا کام ہوگا۔ حکومت نے پنجاب پولیس کے ترقیاتی بجٹ پر بڑا کٹ لگا دیا۔ رواں مالی سال کے 7 ارب 40 کروڑ کے ترقیاتی بجٹ میں 40% واپس لے لیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق جاری شدہ اور نئی اسکیموں کے لیے حکومت 6 ارب 90 کروڑ کے فنڈز کا اجرا کیا۔ سیلاب کی تباہ کاروں کی وجہ سے ترقیاتی بجٹ واپس لے لیا گیا ہے۔ رواں مالی سال میں 140 نئی اسکیموں کا آغاز کیا جانا ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی کے بعد فنڈز کی دوبارہ بحالی متوقع ہے۔ گزشتہ مالی سال میں پولیس کو 12 ارب سے زائد کا ترقیاتی بجٹ جاری کیا گیا تھا۔ رواں مالی سال میں گزشتہ مالی سال کی نسبت 4.5 ارب کم ملے تھے۔ فنڈز کی کٹوتی کی وجہ سے جاری شدہ اسکیموں کی تکمیل اور نئی اسکیموں کے آغاز میں مشکلات آ سکتی ہیں۔
शौक चौक का शौकत खानम फ्लाईओवर मंसूबे की सुनी गई। एलडीए ने बेस वक्त मुकम्मल करके फ्लाईओवर को खोल दिया है। दूसरी सेक्शन पर भी सीवेज पाइपलाइन बिछाने का अमल शुरू हो गया। एलडीए हुकाम चंद रोज में रोड की एस्फाल्ट शुरू कर देंगे। शहरियों की सुनी गई। शौक चौक ता शौकत खानम फ्लाईओवर मंसूबे में एलडीए ने शौकत खानम से शादेवाल चौक तक बेस वर्क मुकम्मल कर लिया। फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल खोल दिया गया। शौकत खानम फ्लाईओवर खयाबान जिनाह से खयाबान फिरदौसी की जानिब 4 माह से बंद था। फ्लाईओवर की एक साइड बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। वासा ने सीवरेज का पहला सेक्शन मुकम्मल करके एलडीए के हवाले किया, ताहम मामूली तकनीकी वजूहात की बिना पर काम बर वक्त शुरू न हो सका है। एलडीए इंजीनियरिंग विंग ने रोड सेक्शन क्लियर मिलते ही 2 दिनों में पत्थर डालकर रोड का खाका तैयार कर लिया है। एलडीए हुक्काम आइंदा चंद रोज में बेस वर्क की मजबूती पकड़ने के बाद रोड की एस्फाल्ट शुरू कर देंगे। नवाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बेड्स बढ़ाने का मंसूबा। अस्पताल की गुंजाइश 550 से बढ़ाकर 750 बेड्स करने की तजवीज़ सामने आई। इंस्टीट्यूट में मज़ीद आईसीयू और एसडीयू बेड्स शामिल किए गए हैं। आईसीयू के 30 बेड्स, एसडीयू के 30 बेड्स शामिल किए जाएंगे। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्थोपेडिक एंड रिहेबिलिटेशन में बिस्तरों की तादाद बढ़ाने की तजवीज सामने आ गई है, जिसके तहत अस्पताल की गुंजाइश 550 से बढ़ाकर 750 बेड्स की जाएगी। मंसूबे के मुताबिक इंस्टीट्यूट में 30 आईसीयू और 30 एचडीयू बेड्स शामिल होंगे, जबकि 16 जदीद मॉड्यूलर ऑपरेटिंग थिएटर्स भी तामीर किए जाएंगे, जिनमें 12 स्पेशलाइज्ड सर्जरी और 2 इन्फेक्टेड और दीगर स्पेशलिटीज के लिए मुख्तस होंगे। अस्पताल में जदीद रेडियोलॉजी यूनिट, MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और फ्लोरोस्कोपी, मुकम्मल लेबोरेटरीज, डे केयर, सर्जरी स्वीट, मसनूई आज़ा की वर्कशॉप कायम की जाएगी। एक ट्रॉफी 2 दावेदार, एक्शन होगा धुआंधार। एशिया कप के फाइनल टाकरे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 41 साल में पहली बार रिवायती हरीफों के दरमियान टाइटल फाइट होगी। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पड़ेगा घुमसान का रन। पाकिस्तानी शायकीन भारत के खिलाफ जीत के लिए पुरुमीद हैं। ब्रायलर गोश्त की फरोख्त पर ओवर चार्जिंग तेज हो गई। सरकारी कीमत 490 रुपये किलो और मार्केट में 500 तक फरोख्त जारी। जिंदा ब्रायलर परचून रेट 338 रुपये मुकर्रर। अंडे 305 की बजाय 315 रुपये दर्जन फरोख्त होने लगे। शहर में एक बार फिर गिरां फरोशों ने सर उठाना शुरू कर दिया। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त सरकारी निर्खों के बजाय मनमानी कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 500 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। आज चिकन गोश्त की सरकारी कीमत 490 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर की गई थी, मगर 500 से ज्यादा कीमत पर फरोख्त हुआ और साफी गोश्त 600 रुपए तक फरोख्त किया गया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फार्म रेट जिंदा ब्रायलर 310, होलसेल 324, चून 338 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया गया। मार्केट में गैर मयारी पंखों और बैटरीज की भरमार। बैटरी और पंखे बनाने वाली फैक्ट्री के आलात की अब टेस्टिंग होगी। बिजली बिलों में कमी के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई। तवानाई की बचत के लिए नई लेबॉर्ट्री कायम करने का फैसला। सोलर के लिए टेस्टिंग लैब्स की अपग्रेडेशन होगी। पंजाब में बिजली के बिलों में कमी लाने के लिए हुकूमत की नई हिकमत अमली। बैटरी और पंखे बनाने वाली फैक्ट्रियों के आलात की अब टेस्टिंग होगी। गैर मयारी मसनूआत से आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। पंजाब में तवानाई की बचत के लिए नई लेबॉर्ट्री कायम करने का फैसला कर लिया। सोलर के लिए टेस्टिंग लैब्स की अपग्रेडेशन होगी। अपग्रेडेशन के बाद जदीद सोलर टेक्नोलॉजीज की टेस्टिंग मुमकिन होगी। मंसूबे की फिजिबिलिटी के लिए 16 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक मार्केट में गैर मयारी पंखों और बैटरीज की भरमार है। नई लेबॉर्ट्री से मसनूआत के मयार की जांच मुमकिन होगी। मयारी हालात से बिजली की बचत में भी मदद मिलेगी। वज़ीर मरियम नवाज का मिलावट से पाक सेहतमंद पंजाब मिशन। डिजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि ट्रेसबिलिटी के बगैर दूध, गोश्त, मुर्गियों की सप्लायर गाड़ी सड़क पर नहीं आने देंगे। टॉलिंगटन मार्केट में हिदायतनामे भी तकसीम किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी ने टॉलिंगटन मार्केट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा तमाम मुलाजमीन के मेडिकल, लैब टेस्ट सर्टिफिकेट हमा वक्त मौजूद हों। मुलाजमीन काम के दौरान एप्रन, हेड कवर, मास्क और दस्ताने लाजमी इस्तेमाल करें। चिकन फरोश का साल में एक दफा पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन के मुताबिक तिब्बी मुआयना करवाना लाजिम है। दुकानदार हैं और जो सार्फिन हैं उनको एजुकेट किया जाए कि वो जो भी चीज़ लेने के लिए फूड आइटम जाते हैं तो उनको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। उस हवाले से हमने इन तमाम दुकानदारों और उनके वर्कर्स की ट्रेनिंग्स भी करवाई हैं। इनको अवेयरनेस मटेरियल भी जो है वो दिया है और उसके साथ साथ पंजाब फूड अथॉरिटी की जो एनफोर्समेंट है
اس کو بھی ہم 3 شفٹوں میں یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور یقینی بناتے ہیں. تو سی ایم صاحبہ کا مشن یہی ہے کہ جو بھی فوڈ جو ہے وہ کسی بھی کسٹمر نے یا کنزیومر نے اس کو کنزیوم کرنا ہے اس کو فوڈ سیفٹی کے سٹینڈرڈز کے مطابق ہونا چاہیے. ٹولنٹن مارکیٹ ایسوسی ایشن کے صدر طارق جاوید سمیت دیگر دکانداروں نے کہا فوڈ اتھارٹی ہمارے مسائل بھی سنتی ہے, ان کا کوئی عمل ہمارے کاروبار کو نقصان نہیں دے رہا. ہم فوڈ اتھارٹی پنجاب کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں, انہوں نے 3 ٹیمیں یہاں لگائی ہوئی ہیں, مشکل ہر وقت 24 گھنٹے وزٹ رہتا ہے, اور ان لوگوں نے ہمارے دکانداروں کو سکھا دیا کہ کیسے اچھا گوشت جو ہے نا وہ کنزیومر تک پہنچانا ہے. 1 اگست سے اب تک 18,820 میٹ شاپس, میٹ پروسیسنگ یونٹس, گودام اور سپلائرز کی چیکنگ کی گئی. 203 مقدمات درج, 75 یونٹس شاپس بند, 2,448 کو 2,32,49,000 سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے. کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا, سٹی 42. لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے. لاہور آج دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا. لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 164 ریکارڈ ہوا ہے اور آب و ہوا اس وقت مزرِ صحت ہے. مزید تفصیلات اس حوالے سے جان لیں گے, حسنین اولک سے بتائیے گا. لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں بدستور اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. لاہور جو ہے وہ آج دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے, جبکہ شہر کا جو مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 164 ریکارڈ کیا گیا ہے. شہر کی جو آب و ہوا ہے طبی ماہرین کے مطابق وہ مضر صحت ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. سب سے زیادہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ علامہ اقبال ٹاؤن میں 229 ریکارڈ کیا گیا ہے. دیگر علاقوں میں شادمان میں 139, بحریہ ٹاؤن میں 182, یو سی پی میں 167 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے. پنجاب یونیورسٹی میں 155 ہے اور رائیونڈ روڈ پر جو شرح آلودگی ہے وہ 139 ریکارڈ کی گئی ہے. ویلنشیا ٹاؤن میں 129 ہے, شاہراہ قائد اعظم پر 105, جبکہ شادمان میں سب سے کم جو شرح آلودگی ہے وہ 85 ریکارڈ کی گئی ہے. طبی ماہرین کے مطابق جو شہری ہیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں, جبکہ جو ماسک کا استعمال ہے. شکریہ آپ کا. وزیر پنجاب مریم نواز سے پاکستان نیوی وار کالج کے 55ویں سٹاف کورس کی شرکاء نے ملاقات کی ہے. وفد کی قیادت کمانڈنٹ نیوی وار کالج ریئر ایڈمرل سہیل احمد عزمی نے کی. وفد میں پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے افسران کے ساتھ ساتھ 15 دوست ممالک کے نیول اور ملٹری افسران بھی شریک تھے. وزیر اعلیٰ نے فلسطینی افسران کی شمولیت کو سراہتے ہوئے فلسطینی عوام کی بھرپور حمایت کے عزم کو دہرایا. وزیر اعلیٰ نے کہا پاکستان نیوی نے سیلاب کے دوران ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں قابل تحسین کردار ادا کیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے وفد کو حکومت پنجاب کے جاری منصوبوں اور اصلاحات پر بریفنگ دی ہے. وزیر حاصل بلال یاسین کے حلقہ پی پی 174 میں کھلی کچہری. شہریوں نے سیوریج واٹر سپلائی اور سڑکوں سے متعلق مسائل پیش کیے. بلال یاسین نے مسائل کے فوری حل کی ہدایات بھی جاری کی. حلقہ پی پی 174 میں عوامی مسائل سنے اور حل کرنے کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد ہوا. صوبائی وزیر بلال یاسین نے عوام کے مسائل سنے اور حل کی یقین دہانی کروائی. کھلی کچہری میں مختلف یونین کونسلز کے نمائندین اور شہریوں نے شرکت کی. بلال یاسین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر عوامی فلاح کے منصوبے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جا رہے ہیں. پروجیکٹ اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کمیٹی کا دوسرا اجلاس چیئرمین پی بی آئی ٹی محمد منتہا اشرف کی قیادت میں حکمت عملی پر غور, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈلز پر مشاورت کی گئی. چیئرمین نے کہا کہ پنجاب میں معاشی ترقی کے لیے نجی شعبے کا مؤثر کردار ناگزیر ہے. اجلاس میں ممبران پی بی ڈی سی اور مختلف محکموں کے ٹیکنیکل ماہرین نے شرکت کی. اجلاس میں اب تک کی پیش رفت اور ممبر ڈپارٹمنٹس کی جانب سے موصول تجاویز پر تفصیلی غور کیا گیا. پی بی آئی ٹی کا مختلف محکموں سے 86 تجاویز موصول ہوئیں اور 76 سے زائد اجلاس اور مشاورتی نشستیں منعقد کی گئی. 20 تجاویز شارٹ لسٹ کر لی گئی. اگلے مرحلے میں 20 پروجیکٹس بنیں گے جو پنجاب میں سرمایہ کاری بڑھائیں گے. اجلاس میں سرمایہ کاری کے مواقع عالمی سطح پر پیش کرنے کی حکمت عملی پر بھی اتفاق کیا گیا. کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز پاکستان کا 58واں کانووکیشن وفاقی وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ، وزراء صحت خواجہ عمران نصیر اور خواجہ سلمان رفیق، صدر سی پی ایس پی پروفیسر خالد مسعود گوندل اور پروفیسر راشد لطیف سمیت کونسل ممبران شعبہ طب کی نمایاں شخصیات، فیلوز اور ان کے اہل خانہ نے بھی شرکت کی. فزیشنز اینڈ سرجنز کا 58واں کانووکیشن فلیٹیز ہوٹل میں منعقد ہوا. پروفیسر خالد مسعود گوندل نے سی پی ایس پی کی اعلیٰ تدریسی خدمات پر روشنی ڈالی. کالج واز اسٹیبلشڈ بائی دی ایکٹ آف پارلیمنٹ اور اس کے پہلے فاؤنڈر لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برکی تاحیات صدر رہے. ان کی شبانہ روز کوشش کی وجہ سے
کالج آج اس مقام پہ ہے، یہ امبیسڈر ہے نیشنل یونٹی کا، یہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک پاکستان کا علم بردار ہے۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ ڈاکٹرز سیلاب متاثرہ علاقوں میں ناقابل فراموش خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ لوگ مسیحا ہیں، آپ سارا دن آتے تو اپنی نوکری پہ ہیں، کام تو اپنا کرتے ہیں، لیکن آپ کو سینکڑوں دعائیں روزانہ کی بنیاد پہ ملتی ہیں، اور آپ کے بارے میں کہا گیا کہ جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور آپ دیکھیں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر کتنی جانیں بچاتے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا وفاقی حکومت اعلیٰ طبی تعلیم کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ آپ کی کمیونٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو اسلام آباد کو وہ دینے جا رہے ہیں وہ JMC کا ہے، جناح میڈیکل کمپلیکس، 1200 بیڈز کی وہ فیسلٹی ہے، اسٹیٹ آف آرٹ ایک انسٹیٹیوشن کھڑا کیا جا رہا ہے الحمدللہ، اور اس میں پوسٹ گریجویٹ ٹریننگز، ریسرچ، یہ سب اس میں جو آج کل انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں رائج الوقت ان کے مطابق ایک اسپیشل کمیٹی بھی انہوں نے فارم کر رکھی ہے۔ کانوکیشن سے وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق اور پروفیسر راشد لطیف نے بھی خطاب کیا اور پوسٹ گریجویشن ٹریننگ میں CPSP کے لازوال کردار کو سراہا۔ اس موقع پر ڈاکٹر طیبہ راشد، ڈاکٹر قندیل فاطمہ، ڈاکٹر کومل اکرام اور ڈاکٹر فیضان عامر کو شاندار کارکردگی پر میڈلز اور FCPS اور MCPS کرنے والے پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کو اسناد دی گئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد چودھری، سٹی 42۔ عالمی یوم سیاحت کے موقع پر محکمہ سیاحت اور آثار قدیمہ پنجاب کی زیر اہتمام پروقار تقریبات کا انعقاد ہوا۔ سیکریٹری سیاحت ڈاکٹر احسان بھٹا، MD TD CP عاصم رضوان اور TG آرکیالوجی ظہیر عباس نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ عالمی یوم سیاحت پر محکمہ سیاحت کے زیر اہتمام الحمرہ میں شاندار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں محکمہ سیاحت نے TDCP ویب سائٹ ایتھم آن ویل کیمپنگ گالا کا افتتاح کیا۔ تقریب میں IG جیل خانہ جات اور محکمہ سیاحت کے مابین قیدیوں کو ہنر فراہم کرنے کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ پاکستان کی مختلف تاریخی عمارتوں کی جھلکیاں بھی دکھائی گئیں۔ سیکریٹری سیاحت ڈاکٹر احسان بھٹا کا کہنا ہے کہ سیاحت کے فروغ کے لیے سب کو ٹیم ورک کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ انوائرمنٹ فرینڈلی، دوسرا ہے آپ کا کمیونٹی بیسڈ، اور تیسرا آپ کا جو رسپانسیبل ٹورزم۔ ہم یہ تین کو اگر تھیمز کو اپنا لیں، اور یہی میرا لوگو ہے جو میں نے MD TDCP اور ان کی پوری ٹیم کو کہا اتنا اچھا شاندار آپ نے ایونٹ کروایا ہے، اسی لوگوں کو آگے لے کے چلیں تو ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ٹورزم کے تھرو اپنی اکانومی کو بہت بوسٹ دے دیں گے۔ MD TDCP عاصم رضا نے کہا محکمہ سیاحت نئی اور گمنام جگہوں کو بحال کر رہا ہے جہاں سیاحت دیکھنے کو ملے گی۔ دنیا سسٹینیبل ٹورزم کی طرف جا رہی ہے اور اس کے ذریعے چیزوں کو ٹرانسفارم کر رہی ہے، ہم نے بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرف جانا ہے۔ CM صاحبہ کی قیادت میں، SM صاحبہ کی قیادت میں جو محکمہ سیاحت پنجاب ہے اس کا بڑا کلیئر ویژن ہے، اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے سیلاب کے بعد انشاءاللہ اس ایک سال میں سیاحت کے لیے وہ اقدامات کرنے جو شاید تاریخ کے اندر ایک دہائی میں بھی کبھی نہ ہوئے ہوں۔ محکمہ آثار قدیمہ نے بھی اقبال میوزیم میں عالمی یوم سیاحت کی تقریب سجائی۔ سیکریٹری سیاحت ڈاکٹر احسان بھٹا اور DG ظہیر عباس نے شجرکاری سے آغاز کیا۔ اسکاٹ پریڈ اور پرچم کشائی بھی ہوئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سردار سلمان نے کہا تاریخی ورثے کی حفاظت کے لیے سب کو یکجا ہونا ہوگا۔ اس کا مین مقصد یہ تھا کہ سیاحت کے اور اپنی جو ہیریٹیج ہے اور اپنی جو ثقافت ہے اس کے بارے میں لوگوں کو، عوام الناس کو بتایا جائے، اور دوسرا ہمارا مقصد تھا کہ جو ہمارے افسران، جو ہمارے آرکیولوجیکل اور ٹورزم کے ایکسپرٹس ہیں ان کی حضور افزائی کی جائے۔ عالمی یوم سیاحت پر کیک بھی کاٹا گیا جبکہ مہمانان گرامی میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ کیمرہ مین زامین عباس کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ چین کے 76ویں قومی دن پر لاہور میں تقریب چینی کونسل جنرل ژاؤ شری، صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر شاد شریک ہوئے۔ عدنان خالیبر، شہباز صدیق سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔ خواتین اور بچوں کی شاندار پرفارمنس، چینی ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔ چینی کونسل جنرل نے وفاقی وزیر محسن نقوی کی کاوشوں کی بھرپور الفاظ میں تعریف کی۔ DHA فیز 5 کے یولونگ ہوٹل میں تقریب مڈ آٹم فیسٹیول اور چین کا قومی دن منایا گیا۔ تقریب میں چائنیز کونسل جنرل HE ژاؤ شیرین کی خصوصی شرکت۔ صدر لاہور چیمبر ابوذر شاد، سابق نائب صدر چیمبر عدنان خالد بٹ شریک ہوئے۔ چیئرپرسن شینڈونگ چیمبر عائشہ اور شہباز صدیق بھی موجود تھے۔ چین کے 76ویں یوم آزادی کی مناسبت سے گیت گائے گئے۔ خواتین اور بچوں کی شاندار پرفارمنس، چینی ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔ چینی کونسل جنرل ژاؤ شیرین نے تقریب کے انعقاد کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے لیے خصوصی پیغام بھی دیا۔ Just convey my message and best wishes to Mohsen Naqvi, the true owner of the City 42, all right? I know he's now in
in Washington. सदर लाहौर चैम्बर अबूजर शाद और साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट ने चीन के यौम आज़ादी पर चीनी दोस्तों को मुबारकबाद दी। ग्रेट ऑनर है, दोनों मुल्कों के साथ मिलकर एक दोस्ती का मयार बुलंद होता है। हम इनकी खुशी में जाते हैं, ये हमारी खुशी में आते हैं, तो पाक चाइना दोस्ती तो हमेशा अच्छी रही है। इंशाअल्लाह ताला हम इनके हर खुशी में और ये हमारे हर खुशी और गम में हमारे साथ है। इसी पर एक ही आवाज़ है, पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। तकरीब में ओवरसीज कौंसिल लाहौर के अरकान की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा आदियाना, सिटी 42। इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 में पाइन एवेन्यू कमर्शियल और इत्तेहाद टाउन फेज़ 3 के नक्शा रोनामाई की तकरीब इत्तेहाद टाउन के सेल्स पार्टनर्स, डीलर्स और सार्फिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इत्तेहाद टाउन फेज 2 में पाइन एवेन्यू कमर्शियल और इत्तेहाद टाउन फेज 3 के नक्शा की रोनामाई सजाई गई। अदाकार वासी चौधरी और सहाफी व एंकर पर्सन वसीम बादामी ने मेजबानी के फराइज अंजाम दिए। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इत्तेहाद टाउन शेख शुजाउल्लाह खान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और पाइन एवेन्यू कमर्शियल और इत्तेहाद टाउन फेज 3 के नक्शा की रोनामाई की। तकरीब में हेड सेल्स अरसलान खान, ग्लोबल सेल्स हेड गुलरेज इफ्तिखार, उमर मुख्तार, मियां अतर, मुजफ्फर हाशमी और मियां अशरफ शरीक हुए। जाहिद खान, जाहिद शरीफ, यासिर रहमान, शेख हमजा और जिशान भट्ट समेत दीगर सेल्स पार्टनर्स, डीलर्स और सार्फिन की बड़ी तादाद शरीक हुई। इत्तेहाद टाउन इंतजामिया की जानिब से सेल्स पार्टनर्स की मेहनत और सार्फिन के एतमाद पर उनसे इजहार तशक्कुर किया गया। एमिनिटीज और फैसिलिटीज और लोकेशन और टाइम पर डिलीवरी, बल्कि वक्त से पहले डिलीवरी, तमाम तर वादों को पूरा करना। वैसे ही जो सेल्स पार्टनर का जो चुनाव है वो भी बहुत शानदार है, बल्कि मैं कहूँगा बहुत जानदार है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शेख शुजाउल्लाह खान ने कहा कि इत्तेहाद टाउन ने बुरे वक्त में मुल्क के अंदर रोजगार और सरमायाकारी के मौके पैदा किए। इत्तेहाद टाउन का हर मंसूबा सेल्स पार्टनर्स और सार्फिन के लिए मुनाफा बख्श साबित हुआ। 2 to 3 years जो हमारी रियल स्टेट इंडस्ट्री के थे वो इतने टफ थे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि बड़े बड़े डिवेलपर्स ने अपनी डेवलपमेंट, अपनी पोजेशंस, अपनी डिलीवरी, तमाम चीज़ें होल्ड की, लेकिन इस टफ टाइम के अंदर एक दिन भी न इत्तेहाद की टीम, न इत्तेहाद के सेल्स पार्टनर्स और न इत्तेहाद की मैनेजमेंट सुकून में बैठी। इन्होंने दिन रात मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह उसके नतीजे में जहाँ पे डेवलपर सोच रहे होते थे कि हम प्रोजेक्ट लॉन्च करें या ना करें, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लॉन्च करके, बेच के और डिलीवर करके अगले प्रोजेक्ट की तरफ जाते थे। इत्तेहाद टाउन इंतजामिया का कहना था कि वादे के मुताबिक पाइन एवेन्यू कमर्शियल और इत्तेहाद टाउन फेज 3 के नक्शा की रूनमाई कर दी। अब इन मंसूबों की तकमील भी वादे के मुताबिक बर वक्त की जाएगी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा रुमेल अलियास, सिटी 42। हज़रत बाबा शाहजमाल रहमतुल्लाह के उर्स की तकरीबात जारी। दूसरे रोज़ भी मुल्क भर से ज़ायरीन की मसार पर हासी महफिल समा का एहतमाम किया गया। हज़रत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी हैं। दूसरे रोज़ ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मज़ार पर हाज़री के लिए आई। महफिल मिलाद का भी खुसूसी एहतमाम हुआ। अकीदतमंदों की जानिब से लंगर की तकसीम का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। ज़ायरीन ढोल की थाप पर रक्स करते नजर आए। ज़ायरीन ने कहा, उर्स के तीनों रोज़ कैफियत ही अलग होती है। रूहानियत की महफिल हो रही है माशाल्लाह, तलावत कलाम पाक, नात खानी, हदीस शरीफ पढ़ी जा रही है और ऐसा समा है, ऐसे दिल को इत्मीनान और सुकून मिल रहा है माशाल्लाह। एक अल्लाह के वली के दर पे आके सुभान अल्लाह। यहाँ पे जो ज़ाहिरीन आते हैं अपनी मनते मुरादें पूरी करके जाते हैं। यहाँ पे वसी लंगर का इंतज़ाम होता है, महफिल समा होती है। उर्स इख्तितामी दुआ के साथ अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। अलायंस फ्रांस डी लाहौर और एनिमरी शमल हाउस के इश्तराक से यूरोपीय ज़मानों के दिन की मुनासबत से होने वाली तकरीबात इख्तितामी मरहले में पहुँच गई है। 2 रोज़ा इवेंट का आखिरी रोज़ नहायत शानदार और पुरवकार अंदाज में मनाया गया। तकरीबात की सरपरस्ती फ़रांसी सफ़ीर बराए पाकिस्तान निकोला गेली और जर्मन सफ़ीर बराए पाकिस्तान एना लेपल ने की है। इस मौके पर सकाफ़ती, सिफारतकारी, फ़नकाराना सलाहियतों और अवामी तकरीबात का हसीन इम्तज़ाज देखने को मिला। इवेंट में फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, हंगरी, आयरलैंड, पुर्तगाल और यूक्रेन के सफ़ीरों समेत पंजाब भर से तालीमी नुमाइंदे बड़ी तादाद में शरीक हुए। एक्सपो सेंटर में नवी पाकिस्तान चाइना इंडस्ट्रियल एक्सपो का शानदार इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद भरत ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
افتتاحی تقریب میں صوبائی وزیر تعمیرات، مواصلات اور قانون ملک صہیب احمد بھرت نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ چائنیز کمرشل وائس کونسل ہائی ہاؤٹنگ کموڈور ڈاکٹر شفیق الرحمان اور کموڈور مہتاب خان سمیت اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ صہیب احمد بھرت نے کہا کہ ایسی نمائشیں کاروبار کے فروغ میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ The youth standing here, I must say, the kind of the modern technology being given by the Chinese government, by the Chinese companies, and we must see while we go inside, around 20 companies, you said about 200. About 200 companies are here today under this one roof, and for that support, for that modernization, for that technology, I must thank the Chinese government. I must thank the Chinese delegates who have come here. چیف ٹی ڈی اے پی فیض احمد چدر، ڈی جی ٹی ڈی اے پی رافیہ سعید، وی پی ایف پی پی سی آئی ذکی اعجاز نے بھی شرکت کی، جنہوں نے پاکستانی صنعت کے فروغ میں اس ایکسپو کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ Industrial and engineering growth is the backbone of the development, and I am so happy that our Chinese brothers have led this industrial growth in Punjab and Pakistan, and it is helping, and it has helped even on the 10th May that we overcame our enemy, and this will go a long way as you see that it is not only the agriculture industry. ایکسپو میں 200 سے زائد کمپنیوں نے حصہ لیا، جنہوں نے پیکیجنگ، ڈیزائن، الیکٹرانکس، کیبلز اور جدید صنعتی آلات کے اسٹالز لگائے۔ انہوں نے بہت اچھا ماشاءاللہ یہاں پہ سیٹ اپ کیا انڈسٹریل ایکسپو کے اندر۔ ہم لوگ ای وی الیکٹرک اسکوٹر سے ہیں اور کوبیکو ہمارے وینڈر ہیں، ہمیں فریم سپلائی کرتے ہیں، تو آئی تھنک بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ پاکستان کی لوکل انڈسٹری یہاں پر انہینس کر رہی ہے۔ جی ہم نے یہاں پہ اسٹال لگایا ہوا ہے اور ہم یہاں پہ انڈسٹری کو سرو کر رہے ہیں، پاکستان کی انڈسٹری کو، اور الحمدللہ ہم یہاں پہ لاسٹ ایئر بھی ہم نے کیا تھا، اور الحمدللہ اس سال بھی ہم جو ہے جو پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں الحمدللہ۔ جی یہاں پہ بہت ہی پاکستان کا انرجی ایگزیبیشن ہو رہا ہے یہاں پہ، جو کہ انڈسٹری کی گروتھ کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ ہے۔ جو لوکل ہماری مارکیٹ ہے اس کو گروتھ کی اپرچونیٹیز ملتی ہیں۔ ابھی یہ دیکھیں کافی رش ہے، کافی زیادہ کمپنیز آئی ہوئی ہیں، کافی جو ہے وہ اپرچونیٹیز ہیں کسٹمرز کے لیے بھی اور جو بزنس ہیں ان کے لیے بھی، دونوں کے لیے۔ پاکستان چائنا انڈسٹریل ایکسپو نہ صرف تجارتی سرگرمیوں کے فروغ میں مدد دے گی بلکہ دونوں ممالک کے دیرینہ دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا ذریعہ بھی ثابت ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے۔